بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، آج ہے سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور جھوٹے مدعیان نبوت میں جو فرق ہے وہ فرق نمبر 24۔ فرق نمبر 24 کیا ہے؟ سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم صفات الہیہ سے لا علم نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی وقت انہیں اللہ رب العزت کی صفات ربانیہ میں مغالطہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، اللہ رب العزت کی ایک تو ذات ہے اور ایک اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کے 99 ناموں سے جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا خود تعارف ہے، چونکہ اللہ خالق ہیں، اللہ کائنات عالم کے رب ہیں، مالک ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو قرآن میں یا وحی کے ذریعے ان کو اللہ پاک اپنا تعارف کراتے ہیں، وہی کائنات عالم میں مخلوق کو وہ بتلاتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں جو اللہ کے لیے ہے اس میں مغالطہ اور دھوکہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر کہیں کہ اللہ کی یہ صفت یہ ہے اور کل ہو کے اس کی خود ہی تردید کر دیں کہ نہیں اللہ کی یہ صفت نہیں، اللہ کی یہ صفت ہے۔ مغالطہ کا مطلب نبی کو کبھی بھی اللہ کے تعارف کرانے میں دھوکہ نہیں لگتا، یقین کے ساتھ وہ اللہ کا تعارف کراتے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے آسان چیز ہے، اللہ پاک کا تعارف آیت الکرسی میں ہے، اللہ لا الہ الا هو، یہ پوری پڑھ جائیے، اور ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا اپنا تعارف کرایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ خالق ہیں اور کائنات عالم کی ہر چیز ان کی مخلوق ہے۔ مثال کے طور پر فرشتے کے اندر بھی اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں میں سب سے بڑے سرخیل ملائکہ ہیں جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم، لیکن جبرائیل بھی خدا یا اللہ نہیں ہو سکتے، معبود نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت اللہ ہے اور مخلوق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کی مثال دینے کے لیے تم کسی مخلوق سے اس کی مثال مت دو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثال مخلوق سے مت دو۔ کیوں؟ مخلوق میں 1000 عیب ہے، تو تم مخلوق سے اس کا تعارف کراؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا تعارف تم نے نقصان کے ساتھ، عیب کے ساتھ کرا دیا۔ انسان میں 1000 عیب ہے، سب سے بڑا عیب ہے کہ اس کو نیند آتی ہے، اس کو اونگ لگتی ہے۔ قرآن نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، تو نوم تو دور کی بات ہے۔ آگے چلیے، سچا نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، یعنی نبی ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ جو زندگی میں ایک بھی جھوٹ بول دے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے مرزا قادیانی کے جھوٹ کو جمع کیا ہے، اس کتاب ہی کا نام ہے کاذبات مرزا۔ مرزا نے کتنے جھوٹ بولے، یہ کتاب چھپ گئی ہے، کتاب میں جا کے دیکھیے وہ کتنا جھوٹا ہے وہ۔ جی، سب سے بڑا مرزا قادیانی کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نبی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جس آدمی پر لعنت ہوگی وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو جھوٹا نبی کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو سراپر رحمت ہی رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا بڑا کفر ہے،
ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ نے وہ قرآن میں نہیں کہا تو اللہ پر کیا مانتا ہے؟ وہ جھوٹ مانتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ اللہ پر بہتان لگانا ہوا، اللہ پر الزام لگانا ہوا کہ اللہ نے نبی نہیں بنایا، اور یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ وہ قرآن سنیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ سورہ انعام آیت نمبر 14۔ اور اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، یعنی یہ کہتا ہے جیسا اللہ نے قرآن میں کلام نازل کیا ایسا کلام میں بھی پیش کر سکتا ہوں، تو قرآن نے کہا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو پڑھ جائیے اور آجہانی مرزا قادیانی کی دیدہ دہنی دیکھیے کہ وہ کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ قرآن اٹھا لیا گیا تھا اور دوبارہ پھر مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ بات کوئی تسلیم کرے گا؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر۔ اور کبھی بھی قرآن دنیا میں اٹھایا نہیں گیا، جب سے دنیا قائم ہے حضور آئے اس کے بعد قرآن موجود ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوا، جبکہ حق تعالیٰ واضح صاف طور پر اسلامی عقیدہ نجات سے اہل ایمان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ تہمت لگائے اور جھوٹ تراشے اور جھوٹ کہے اور بہتان باندھے اور حق تعالیٰ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرے جو اس کی شان رفیع کے لائق نہیں، جیسا کہ مرزا قادیانی نے حق تعالیٰ کی شان میں بکواس کیا ہے۔ اس کا بکواس میں سناتا ہوں ابھی آپ کو۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے۔ کا نمونہ کے طور پر چند ناقابل برداشت حق تعالیٰ کی شان بے نیاز میں مرزا غلام احمد قادیانی کیا اللہ کی توہین کرتا ہے وہ اب آپ کے سامنے پیش ہے۔ سنیے ذرا، وقت ہے بیٹا؟ چلو ایک بات تو سن ہی لو۔ دیکھیے مرزا کیا لکھتا ہے، قیوم العالمین، یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج۔ اللہ کا ہاتھ ہے کوئی، اللہ کا پیر ہے کوئی، اور کیا کہتا ہے اللہ کا ہر عضو ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، بال۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے مثال مت دو۔ کیا کہتا ہے؟ خارج اور لا انتہا، عرض یعنی اللہ کی چوڑائی اور طول، لمبائی رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں۔ تیندوا ایک جانور ہوتا ہے، بتاؤ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے جیسے کہ تیندوا کا جانور۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کی یہ صفت بیان کرتا ہے، جی، جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہے۔ اب یہ بات کہیے گا کہاں سے ہے؟ کتاب ہے اس کی مرزا کی توضیح مرام، صفحہ 42۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آج کل جو اس کی کتاب ہے مندرجہ روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 190، صفحہ 90، مرزا قادیانی، اس کی خود ہی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اللہ ایک تیندوے کی طرح ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جو بات، جو انسان اللہ پر اتنا بڑا تہمت لگائے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کی صفت کیا ہے کہ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ ہاں چلیے، باقی یہ بات انشاءاللہ کل آئے گی آپ کے سامنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔